میرا نام سریا ہے۔ میری شادی کو بھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ گھر میں دیور کی شادی کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے رشتے والی کو بلایا اور اپنے دیور کے سامنے بہت ساری لڑکیوں کی تصویریں رکھی۔ اس نے ایک ایک کر کے سب پر ایک نظر ڈالی اور اٹھا کر میرے آگے پھینکنی۔ کہنے لگا، بھابی ایک بھی کام کی نہیں ہے، کم سے کم آپ جیسی تو ہو۔ میں اپنے دیور سے تنگ آ چکی تھی، جس بھی لڑکی کی تصویر دکھاتی وہ ناک منہ چڑھا کر منع کر دیتا، کہتا مجھے لڑکی بہت خوبصورت چاہیے، میں حسن پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اگر لڑکی خوبصورتی میں ذرا بھی کم ہوئی تو میری طرف سے صاف انکار ہے۔ میرا جی تو چاہا کہ اسے اچھی خاصی سنا دوں، لیکن بہرحال میری مجبوری تھی، کیونکہ وہ ٹھیک ٹھاک کماتا تھا، اچھا خاصا دولت مند تھا، بلکہ ہم اسی کے گھر پر رہتے تھے اور اسی کا دیا ہوا کھا بھی رہے تھے۔ میرے شوہر کا اتنا زیادہ کام کاج نہیں تھا، دیور نے اسے بھی اپنی فیکٹری میں ملازمت پر رکھا تھا۔ میری پہلی کوشش تو یہی تھی کہ دیور کے لیے اپنی بہن کا ہی رشتہ کر لوں۔ اگر میری بہن میری دیورانی بن جاتی تو میرے بھی ٹھاٹ ہو جاتے اور پھر وہ وہی کرتی جو میں اسے کہتی، لیکن دیور کا تو نخرہ ہی بہت تھا۔ میری بہن ویسے تو بہت پیاری تھی، لمبی اونچی، گنے لمبے، کمر تک بال، بس رنگت سانولی تھی۔ میں اس سے بہت کہتی تھی کہ جب بھی میرے گھر آیا کرو تو تیار ہو کر آیا کرو، مگر وہ میری بات پر کان نہ دھرتی تھی۔ میرے دیور نے تو میرے منہ سے بہن کا نام سنتے ہی جھٹ سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس ساملی لڑکی سے شادی کروں گا؟ اگر آپ نے میرے لیے ایسے ہی اوٹ پٹانگ لڑکیاں پسند کرنی ہیں تو چھوڑیں، میں خود یہ کام کر لوں گا۔ میرے پاس پیسے کی کمی تھوڑی ہے جو ایسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس نے منہ پر ہی کوڑا سا جواب دے دیا۔ مجھے اچھی خاصی شرمندگی ہوئی تھی، مگر مجبوری تھی، چپ کر گئی، کیونکہ میرے شوہر کے ہاتھ میں پیسہ نہیں تھا، وہ دیور کا محتاج تھا، ورنہ زبان تو میں بھی اپنے منہ میں رکھتی تھی۔ میرا دل تو بڑا چاہا کہ اسے اتنی سناؤں کہ وہ بھی یاد کرے، لیکن بہرحال بات وہی ہے، پیسہ انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ بہرحال میں نے پھر ایک رشتے والی سے رابطہ کیا اور جو مجھے رشتے دکھاتی میں دیور کو تصویر دکھا دیتی، لیکن اب تک اسے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ سو عیب نکال کر وہ تصویریں مجھے واپس لوٹا دیتا، حالانکہ وہ خود بھی کوئی بہت حسین نوجوان نہ تھا۔ دیور میں صرف ایک ہی خوبی تھی کہ وہ پیسہ خوب کماتا تھا، کروڑوں کا مالک تھا۔ میری خواہش تھی کہ اس کی دلہن میری پسند کی آئے تاکہ میں اسے اپنے طریقے سے چلا سکوں اور اس کے گھر پر حکمرانی بھی کر سکوں، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں کراچی گیا۔ کہنے لگا، بھابی مجھے 15 دن کراچی میں ہی لگ جائیں گے۔ میں نے بھی شکر کا سانس لیا کہ چلو اچھا ہے، 15 دن میں اس کے گھر پر حکومت چلاؤں گی۔ یہ عورت کی فطری سی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو جہاں پر اس کی حکمرانی چلائی جائے۔ اب میرے شوہر کے پاس تو اتنا پیسہ تھا نہیں کہ وہ الگ سے گھر لے لیتا۔ دیور بڑے بھائی کا لحاظ کرتا تھا اور محبت بھی اس کو بہت تھی، اس لیے اس پر احسان کر کے ہمیں اپنے گھر پر رکھا تھا۔ دیور کے جانے کے بعد میں نے خوب لطف اٹھایا، اس کے کمرے میں جا کر سوئی، کیونکہ اس کے کمرے میں ایک ایک چیز بہت قیمتی تھی۔ میں نے ملازموں پر خوب روب جمایا تھا، ورنہ میرا دیور تو گھر میں ہر کام اپنی مرضی کے مطابق ہی کرواتا تھا۔ اگر میں ملازمین سے کوئی کام کہہ بھی دیتی تو وہ صاف کہہ دیتا کہ آپ اپنے کام خود کریں، انہیں تنخواہ میں دیتا ہوں، اس لیے یہ میرے حکم کے غلام ہیں، اور ملازمین بھی مجھے اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لیکن جانے سے پہلے دیور ان سے کہہ کر گیا تھا کہ بھابی کی بات تم لوگوں نے ماننی ہے، اس لیے ملازمین بھی میرے کہنے پر ہر کام کرنے لگے تھے۔ اس 15 دن میں مجھے لگا جیسے میری زندگی سکون میں آ گئی ہو۔ کتنا اچھا لگتا ہے بڑا سا بنگلہ ہو اور اس میں انسان ٹھاٹھ سے بیٹھ کر ملازموں پر حکم چلائے۔ اس کی الماری ڈرائی فروٹ سے بھری ہوئی تھی، جس پر میں نے خوب ہاتھ صاف کیا۔ میں تو دعا کر رہی تھی کہ دیور 15 دن کی بجائے سال بھر کے لیے ہی کہیں چلا جائے تاکہ اس کے گھر پر میں موج کروں، لیکن میں اتنی بھی خوش نصیب نہ تھی۔ کچھ بعد ہی میرا دیور واپس آ گیا، لیکن جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا میرا تو دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی، کم عمر بھی تھی، اتنی حسین کہ دیکھنے والا آنکھیں چمکنا بھول جائے۔ اس کی پلکیں اتنی لمبی تھی کہ میں نے آج تک کسی لڑکی کی ایسی پلکیں نہیں دیکھی تھی۔ کتنی دیر تو میں یہی سوچتی رہی کہ یہ اصلی ہے یا نکلی، مگر وہ سچ میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے دیور کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا رہا تھا، اس کا چہرہ بڑا چہک رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے، کراچی سے لایا ہوں، آپ نے میرے لیے خوبصورت لڑکی ڈھونڈ نہ سکی سو میں نے خود ہی ڈھونڈ لی۔ یہ سننا تھا کہ میرا دماغ چکرانے لگا تھا، مجھے لگا کہ میں چکر کھا کے ہی گر جاؤں گی۔
میں یہاں کیا کیا سوچ کر بیٹھی تھی اور وہ گھر کی مہارانی اٹھا لایا تھا. ایسی بھی کیا جلدی تھی. میرا دل گھبرانے لگا. مجھے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا. مجھے اتنا صدمہ اور تکلیف ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. لیکن دیور کے سامنے رو نہیں سکتی تھی. وہ مجھ سے سوال کرتا کہ کیوں رو رہی ہو، پھر یہ بھی کہتا کہ شاید میری شادی اور میری بیوی تم سے برداشت نہیں ہو رہی. اس لیے میں نے فٹافٹ سے آنسو پونچھے اور دیورانی کو گلے لگا دیا. میں نے کہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تمہیں تمہارے مطلب کی بیوی مل گئی، لیکن دل میں تو نفرت بھر گئی تھی. میں یہ سوچ رہی تھی اگر یہ میری بہن کے لیے مان جاتا تو آج سب چیزوں پر میرا راج چلتا. میں نے دیورانی کو بجھے دل کے ساتھ اس کے کمرے میں بٹھایا. خود کمرے سے باہر آ گئی. میرا دیور تو کمرے میں جا چکا تھا. سب سو چکے تھے لیکن میری آنکھوں میں نیند ہی نہ آ رہی تھی. میرے اندر اب لاوا پک رہا تھا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں دیور سب کچھ اس لڑکی کے نام نہ کر دے. میرے دیور کی بہت سی زمینیں تھی جس کی مالیت 100 کروڑ تھی. اس کے گھر والوں نے تو شکر کیا ہوگا، بیٹھے بیٹھائے بیٹی کروڑ پتی سے بیاہ دی. اب تو مجھے اور بھی بے چینی سے لاحق ہو گئی تھی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر دیورانی نے دیور سے یہ کہہ دیا کہ وہ مجھے اور میرے شوہر کو گھر سے نکال دے تو میں کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے تو 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جن کا پورا خرچہ میرا دیور اٹھا رہا تھا. وہ بہت اچھے اسکول میں پڑھ رہے تھے. پوری رات میری اسی سوچوں کی نظر ہو چکی تھی. میں نے برابر میں لیٹے اپنے شوہر کو دیکھا تو بے خبر خراٹے مار رہا تھا. اسے کیا خبر تھی کہ اگر دیور نے گھر سے نکال دیا تو ہم کہاں جائیں گے. ویسے بھی وہ لاپرواہ قسم کا انسان تھا. اگر تھوڑا سا بھی چالاک ہوتا تو بہت کچھ دیور سے احتیاط سکتا تھا، لیکن نہیں، اس کے اندر تو نہ جانے کون سی ایمانداری اتری ہوئی تھی. صبح صبح میں نے اٹھ کر بڑا بے تکلف سا ناشتہ بنایا تھا کہ دیورانی کے ناز نخرے اٹھاؤں تاکہ دیکھوں کہ وہ کتنے پانی میں ہے. اگر وہ بے وقوف سی ہے تو اسے اپنے ہاتھوں میں کر لوں گی. تھوڑی اس کی خدمت کروں گی، ناز نخرے اٹھاؤں گی، تعریف کروں گی اور اسے بے وقوف بنا کر اپنا بندوبست پکا کر لوں گی. دیور جب صبح اٹھ کے کمرے سے باہر آیا تو بہت خوش تھا. وہ لڑکی بھی بہت شرمائی سی باہر آئی تھی. بڑا قیمتی لباس اس نے پہنا ہوا تھا. اس کو دیکھ کر میرے دل سے ٹیس اٹھی تھی. میرے شوہر نے آج تک مجھے اتنا قیمتی لباس پہننے کو نہیں دیا تھا. میرے دل سے ایک آہ نکلی تھی. بہرحال وہ ٹیبل پر بیٹھ گئی. دیور ناشتے کا ٹیبل دیکھ کے بڑا خوش ہوا تھا. کہنے لگا، بھابھی آپ نے تو میرا دل ہی خوش کر دیا. یہ کہہ کر اس نے جیب سے بٹوا نکالا اور 5000 کا نوٹ مجھے پکڑا دیا. اس وقت مجھے اپنا آپ بالکل ایک ملازمہ کی طرح لگ رہا تھا. میرا شوہر کہنے لگا، دیکھا کتنا دیالو ہے میرا بھائی، تمہارے ذرا سے کام پر تمہیں فوراً سے 5000 دے دیا. میں تو کہتا ہوں اسی 5000 کا صدقہ اتارو اپنی دیورانی کا، جس کے توسط سے تم نے 5 منٹ میں 5000 مل گیا. وہ اب بھی آملیٹ اور پراٹھا اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا. مجھے تو اپنے شوہر کی بات سن کر غصہ آنے لگا تھا. بھلا یہ بھی کوئی بات تھی؟ بڑی مشکل سے تو 5000 میرے ہاتھ لگے تھے اور کہنے لگا کہ دیورانی کا صدقہ اتار دے. میں نے کہا، دیورانی کا صدقہ اتارنے کے لیے دیور جی ہے نا. میری پیاری سی دیورانی کو میرے اندر کی کرواہٹ میرے لفظوں میں محسوس ہوئی تھی. دیور نے مجھے دیکھا اور مسکرانے لگا. کہنے لگا، بس یہ لڑکی مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی. آپ کو تو پتا ہے کہ جب مجھے میری پسند کی مل رہی تھی تو میں نے دیر نہیں لگائی اور اپنی ایک فلور مل اس کے نام کر دی. میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا. دیور تو سچ میں اس کے پیار میں اندھا ہو چکا تھا جس نے ایک فلور مل اس کے نام کر دی تھی. مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کی بہت ساری ملیں تھی. کہنے لگا، بھابھی یہ مجھ سے میرا سب کچھ بھی مانگ لے تو انکار نہیں کروں گا. یہ کہہ کر اس نے محبت پاش نظروں سے دیورانی کی جانب دیکھا تھا. وہ شرمانے لگی. شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور میرا دل جل کے خاک ہو چکا تھا. دیور بتانے لگا کہ اس کے گھر والے بے حد غریب تھے. گھر میں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی تھی. مجھے تو دیورانی کی قسمت پر رشک آتا تھا. ایک غریب گھر میں پیدا ہو کر ساری زندگی 2 وقت کی روٹی کو ترسنے والی آج کروڑوں کی مالک بن گئی تھی اور میں وہیں کی وہیں. بہرحال کچھ دیر میں نے اپنی دیورانی کو پیر بھی زمین پر رکھنے نہیں دیا. اس کی خوب آؤ بھگت کی، لیکن وہ لڑکی جتنی خوبصورت تھی اتنی سلجھی ہوئی اور دھیمے مزاج کی تھی. زبان بھی بڑی میٹھی سی تھی. ظاہر ہے دیور اس پر فریفتہ نہ ہوتا تو اور کیا کرتا. 10ویں دن ہی وہ کچن میں آ گئی. کہنے لگی کہ اپنے شوہر کے لیے کھانا وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گی. پہلی بار جب اس نے کھانا بنایا اور ٹیبل پر سجایا تو پہلا نوالا لیتے ہی سب اس کی تعریف کرنے لگے تھے. واقعی اس نے کھانا بہت مزے کا بنایا تھا.
یہ دیکھ کر بھی میرا دل خوش ہونے کی بجائے جل گیا تھا۔ وہ تو دن بدن اپنے نمبر ہی بڑھائے جا رہی تھی۔ میرے دیور نے اسے پہلی بار کھانا بنانے پر سونے کا سٹ دیا تھا، جسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی تھی۔ بمشکل ہی میں نے اپنا ضبط آزمایا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو میں نے آنکھوں سے چھلکنے نہیں دیا تھا۔ مجھ سے کھانا بھی ٹھیک سے کھایا نہیں گیا اور اس لیے میں جلدی کمرے میں آ گئی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے وہ سونے کا سیٹ دکھنے لگا تھا۔ یہ تو میرے دیور کی پہلی عنایت تھی، نہ جانے بعد میں گھر کے کاغذ ہی اس کے حوالے نہ کر دے۔ میرا دل بس یہ سوچ کر دہلے جا رہا تھا۔ مجھے اپنے بے گھر ہونے کا ڈر ستائے جا رہا تھا۔ اگلے ہی صبح مجھ پر ایک اور دھماکہ ہوا تھا، وہ یہ کہ جس کمرے میں رہتی تھی وہ کمرہ بنگلے میں سب سے بڑا اور کشادہ تھا۔ میرا دیور کہنے لگا، بھابی اپنا کمرہ خالی کر دے، میری بیوی کو آپ کا کمرہ بہت پسند ہے اور یہ پورے گھر میں سب سے بڑا بھی ہے، آپ کے لیے میں دوسرے کمرے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میری رنگت فک ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ گھر تو میرے دیور کا ہی تھا۔ اپنا کمرہ چھوڑتے ہوئے مجھے بے حد دکھ ہوا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے میں اسی کمرے میں تو رہ رہی تھی۔ میں جب دوسرے کمرے میں گئی تو اپنے شوہر سے لڑنے لگی کہ تم کیوں نہیں کچھ کماتے۔ وہ کہتا، جاتا تو ہوں کام پر، دیور جو کام کہتا ہے کرتا ہوں، تمہیں یہاں کس چیز کی کمی ہے؟ اچھا کھا رہی ہو، اچھا رہ رہی ہو، تم نے اتنا بڑا کمرہ کرنا کیا تھا؟ بچوں کو اس نے الگ کمرہ دے رکھا تھا اور ہم 2 میاں بیوی اتنے بڑے کمرے کا کیا کریں گے؟ اس کی نئی نئی بیوی ہے، لینے دو اسے کمرہ، گھر بھی تو اسی کا ہے، اس کا یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں مفت میں اپنے گھر پہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، یہ گھر بھی ہمارے لیے کوئی مستقل پناہ گاہ نہیں ہے۔ جس بیوی کی خاطر اس نے اپنی مل دینے میں دیر نہیں لگائی، وہ ساری جائیداد بھی اس کے نام کر دے گا، اور اس کی بیوی جب ہمیں دھکے دے کے گھر سے نکالے گی تب ہوش آئے گی آپ کو۔ ارے میں 2 سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ خود بھی کچھ سیکھو، اس کے کاروبار کو سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن تم ہو کے کسی ملازم کی طرح کام کرتے ہو اور پیسے اٹھاتے ہو، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، تم ضرور اپنی ان باتوں کی وجہ سے فساد ڈلواؤ گی ہم بھائیوں میں۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کہنے لگا کہ وہ اپنی آدھی جائیداد اپنی بیوی کے نام لگانے والا ہے۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہمارا بہت جلد ہی کہیں اور ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ مجھے میرے بچوں کو یہاں کی عادت پڑ گئی تھی۔ اگر میرا دیور اپنے بھائی پر احسان بھی کرتا، چھوٹا موٹا سا گھر اسے لے دیتا ہے، اس میں گزر بسر کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری عیاشیاں ختم ہوں۔ میرا دیور کہنے لگا کہ وہ 1 مہینے کے لیے بیرون ملک جا رہا ہے اور واپس آ کر ہی وہ اپنی ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دے گا۔ یہ سن کر میرا چالاک دماغ چلنے لگا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب دیور کے جانے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی دیور بیرون ملک گیا، میری دیورانی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ جو خبر ڈاکٹر نے سنائی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ میری دیورانی امید سے تھی اگر یہ خبر میرے دیور کو پتہ چل جاتی تو وہ تو واپس آ جاتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ واپس آئے۔ میں نے اپنی دیورانی سے کہا کہ تم یہ خبر ابھی اپنے شوہر کو مت سنانا، جب وہ واپس آئے گا تو تب تم بتا دینا، ورنہ یہ خوشی کی خبر سن کر کہیں وہ اپنا ضروری کام چھوڑ کر بھاگا ہوا واپس نہ آ جائے۔ وہ بھی میری بات مان گئی۔ اب میں رات کو دیورانی کو روزانہ دودھ میں زہر ڈال کر دینے لگی اور کہنے لگی کہ یہ تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے اچھا ہے، اس کو لازمی پیو، اور وہ دودھ میں اسے اپنے سامنے پلاتی تھی۔ جب سے میری دیورانی وہ دودھ پی رہی تھی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ وہ ہر وقت نکاہٹ کا شکار رہتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ جب تک دیور آئے اس سے پہلے دیورانی کا کام تمام ہو جائے۔ ایک دن دیورانی چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی دیورانی کے اندر زہر پھیل چکا ہے، اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ لیکن میں نے کہا، ہمیں آپ کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، بھلا اس کے اندر کیسے زہر پھیل سکتا ہے؟ میں جانتی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا علاج ہو۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فی الحال تو ہم اسے چھٹی نہیں دے سکتے، آپ کل انہیں لے جائیے گا۔ میں گھر واپس آ گئی، لیکن اسی رات کو مجھے ڈاکٹر کا فون آیا۔ کہنے لگی کہ وہ لڑکی راتوں رات ہاسپٹل سے نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ 2 دن ہو گئے تھے، دیورانی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ دل ہی دل میں تو میں نے شکر کیا کہ اچھا ہے جان چھٹی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ دیور سے کچھ نہ کہے، جب وہ یہاں آئے گا تو ہم اسے بتا دیں گے کہ وہ بھاگ گئی۔ جس نے میرے دیور نے واپس آنا تھا، میں گھونگھٹ نکال کے اس کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ اس کے کمرے میں آتے ہی لائٹ بجھا دی اور ہلکی سی آواز میں نے کہا، آپ پہلے ساری جائیداد میرے نام کریں، پھر ہی میں گھونگھٹ اٹھاؤں گی اور آپ کو قریب آنے دوں گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے پیپر چھینے اور کہنے لگا، بس کریں بھابی،
کچھ شرم کر لیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس حد تک گر سکتی ہیں۔ اس کی بیوی نے سب کچھ اسے بتا دیا تھا، اور وہ کافی دن سے پاکستان آ چکا ہے۔ اس کی بیوی اس کے پاس ہی تھی۔ میرے دھوکے بازی پر اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ لوگ میرے ساتھ مخلصی کے ساتھ رہتے تو میں کبھی بھی آپ لوگوں کو گھر سے نہ نکالتا۔ اس نے اسی وقت اپنے بھائی سے کہا، اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر کہیں بھی کرائے کا مکان ڈھونڈ لو، کرایہ ہر مہینے آ کر مجھ سے لے لینا۔ میں منت کرتی رہی مگر وہ نہ مانا اور ہمیں گھر سے نکال کر ہی دم لیا۔ میری لالچ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اب میں اس چھوٹے سے مکان میں رہ رہی ہوں جہاں کی کچی دیواریں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں۔